السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں خوش آمدید۔ پاکستان اور دنیا بھر سے 10 بڑی خبریں۔ سب سے پہلی خبر، وفاقی حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی اور خطے کی صورتحال میں بہتری کے باعث حکومت نے اس کا پورا فائدہ عوام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے بعد اب نئے ہرمز کھلنے سے تیل کی سپلائی بحال ہوئی ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہوں گے، کسانوں اور صنعت کاروں کو فائدہ پہنچے گا اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں پر بھی مثبت اثر پڑے گا، جس سے مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے۔ ناظرین، حکومت جلد نئی قیمتوں کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی، جبکہ مستقبل میں مزید ریلیف دینے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ دوسری خبر، ناظرین، بلوچستان حکومت نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں صحت کے شعبے کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% زیادہ فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ صوبے میں طبی سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے۔ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 291 ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 90 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں جدید ٹراما سینٹر کے قیام کے لیے 1.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقیاتی اخراجات کم کر دیے گئے ہیں اور عوام کے بنیادی مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صوبہ اب بھی وفاقی مالی منتقلی پر زیادہ انحصار کر رہا ہے، جس سے معاشی خود مختاری متاثر ہوتی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید مشاورت اور بحث کے بعد بجٹ میں کچھ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ تیسری خبر، ناظرین، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں مالی سال 2026-27 کے بجٹ پر تفصیلی بحث جاری ہے اور سینٹ اب تک 123 سفارشات کو منظور کر چکی ہے۔ ان سفارشات میں خوراک، ادویات اور تعلیمی اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس کم کرنے، مختلف شعبوں کے لیے ٹیکس چھوٹ بڑھانے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کی تجاویز شامل ہیں۔ یہ سفارشات اب قومی اسمبلی کو بھیجی جائیں گی، جہاں ان پر مزید غور کیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان تجاویز پر عمل کیا گیا تو عوام کو مالی ریلیف مل سکتا ہے، مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے اور معیشت کو استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری مذاکرات سے مزید مثبت تبدیلیوں کی امید بھی جاری کی جا رہی ہے۔ تاہم ناظرین، ملک میں اس وقت اپوزیشن کو بہت کم سپیس دی گئی ہے۔ جو اصل اپوزیشن پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ تو یہ جو منصوبہ بندی اور مشاورت ہو رہی ہے، یہ بس ایک کاغذی کارروائی ہے۔ چوتھی خبر، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے ملک بھر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں، طوفانوں اور ممکنہ سیلاب کے خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادارے کے مطابق شمالی علاقوں پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے، جبکہ بعض علاقوں میں برفانی گنوں کے پھٹنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ شہریوں اور خاص کر سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے ناظرین گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث شدید موسمی واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے زراعت، ٹرانسپورٹ اور رہائشی علاقوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ متعلقہ ادارے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کے لیے ان کو پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، پانچویں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں اسلام آباد میں نامعلوم ہیکرز نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بلڈنگ سسٹم پر سائبر حملہ کرتے ہوئے بٹ کوائن میں تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں پراپرٹی اور کنزرویٹری چارجز سے متعلق ڈیٹا متاثر ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک سنگین سائبر سیکیورٹی واقعہ ہے جو سرکاری اداروں کی ڈیجیٹل حفاظت کے حوالے سے اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ اس واقعے سے شہریوں کے بلوں اور ریکارڈ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں نے فوری تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سسٹمز کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات
کیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے حملوں سے بچا جا سکے اور تمام صارفین کی بینکنگ ڈیٹیلز محفوظ رہ سکیں۔ چھٹی خبر، خیبر پختونخوا پولیس نے ناظرین دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی جنگی یونٹ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں 400 تربیت یافتہ اہلکار شامل ہوں گے۔ یہ اہلکار پولیس کی ایلیٹ فورس سے منتخب کیے جائیں گے اور انہیں جدید تربیت اور وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد اس یونٹ کی ضرورت محسوس کی گئی ہے تاکہ عوام، سیاحوں اور اہم تنصیبات کی بہتر حفاظت کی جا سکے۔ اس اقدام سے نہ صرف صوبے میں سیکورٹی بہتر ہوگی بلکہ دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں مدد ملے گی اور قومی سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ ساتویں خبر، ناظرین لاہور، راولپنڈی اور دیگر کئی شہروں میں شدید بارش اور طوفان کے باعث بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، جبکہ متعدد پروازوں کے شیڈول میں بھی خلل پیدا ہوا ہے۔ بارشوں نے ایک طرف شدید گرمی سے پریشان شہریوں کو ریلیف تو فراہم کیا ہے، لیکن دوسری طرف روزمرہ زندگی، ٹریفک اور سفری نظام متاثر ہوا ہے۔ متعلقہ ادارے بجلی کی بحالی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں فصلوں اور زرعی سرگرمیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، تاہم شہری علاقوں میں نکاسی آب اور ٹرانسپورٹ کے مسائل پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آٹھویں خبر، امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں طے پانے والے معاہدے کے بعد ناظرین پاکستان کے سفارتی کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ابنائے ہرمز دوبارہ کھل گئی ہے، جس سے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی بحال ہوئی ہے اور توانائی کی منڈیوں میں استحکام آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پیش رفت سے پاکستان سمیت پورے خطے کی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں، درآمدات اور تجارتی سرگرمیوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ توقع ہے ناظرین کہ آئندہ 60 دنوں میں مزید مذاکرات کے ذریعے ایک حتمی معاہدے کی جانب پیش رفت ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین نویں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران سے متعلق حالیہ پیش رفت کے بعد توانائی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، جس سے مہنگائی پر قابو پانے، کرنسی کو مستحکم رکھنے اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ سستی توانائی سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی، جس کا فائدہ ناظرین برآمدات کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر اور سرمایہ کاری کے امکانات میں بھی بہتری متوقع ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات جاری ہیں تاکہ عوام کو مزید ریلیف اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان میں حملوں سے متعلق دعوے سامنے آنے کے بعد اسلام آباد نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے، تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ ایسے الزامات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ یہ معاملہ علاقائی سلامتی کے حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے ناظرین، کیونکہ اس کے اثرات سرحدی علاقوں میں رہنے والی عوام اور دونوں ممالک کے تعلقات پر پڑ سکتے ہیں، جو پہلے ہی کافی خراب ہیں۔ حکام کے مطابق سفارتی سطح پر رابطے اور مذاکرات جاری ہیں تاکہ کشیدگی کم کی جا سکے، امن کو فروغ دیا جا سکے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا سکیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو ولاگ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔